ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو کس طرح کا جلسہ سنتا ہے؟ تو میلہ میں آ کر گھوم رہا ہے، تو پان کے گلے میں آ کر ٹہل رہا ہے، بتا پان کا گلہ روز مل جائے گا، چوڑیوں کی دکان میری ماں روز مل جائے گی، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے انصاف کے نظر ڈال کر ذرا دیکھو ایسا پنڈال روز ملتا ہے؟ آئیے، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر مسلم شریف کی صرف ایک حدیث آپ کے حوالے رکھ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا، لیکن دل کے کانوں سے سنیے گا مسلمان۔ اپنے آپ کو ہزاروں تقریریں سنا چکے ہو، اپنے آپ کو بہترین سے بہترین مقررین حضرات کی تقریروں سے اپنے آپ کو مالا مال کر چکے ہو، لیکن خدا را آج میری ایک بات حضور کے صدقے و طفیل، صاحب مزار کے صدقے و طفیل جب آئے ہو، کسی نے ماں سے کہا ماں میں جلسہ سننے جاتا ہوں، کسی نے باپ سے کہا ماں میں جلسہ میں جا رہا ہوں، کسی نے اپنی بہن سے کہہ کر آیا کہ میں جلسہ میں جاتا ہوں، لیکن اے مسلمان جیسے علماء کی جماعت روز ملتی ہے، ایسی جگہوں پر آنا روز ملتا ہے، ایسے صاحب مزار کا فیضان روز ملے گا؟ آپ کا جواب ہوگا مولانا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جلسہ 30 جنوری کو پچھلے سال بھی ہوا تھا، آج 1 سال کے بعد دوبارہ ہو رہا ہے، پتہ چلا میلہ روز مل جائے گا، پتہ چلا پان کا گلہ روز مل جائے گا، پتہ چلا دکان مکان بہت مل جائیں گے، لیکن اللہ والوں کا فیضان سے اگر مالا مال ہونا ہے تو جلسے میں بیٹھ کر علماء کی باتیں سن کر دل پہ جگہ دے کر جانا ہوگا، تو آنا بھی قبول ہوگا، جلسہ بھی قبول ہوگا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ خارجی طور پر میرے ذہن میں باتیں آتی ہیں، میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آئیے، میں آپ حضرات کے سامنے جس آیت پاک کو پڑھا، اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آج کے جلسے سے ماں باپ کے حوالے سے میرا یہ میسیج آپ لے جانا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ میرے بندے، وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اے میرا بندہ یاد رکھنا 1400 سال پہلے میں تجھے بتلا دیتا ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ رکھنا، اے میرا بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آنا، اے میرا بندہ اپنے ماں باپ کو ایذا نہ دینا، اے میرا بندہ اپنے ماں باپ کی بات کو ماننا۔ اور پوری آیت سنو، میرا اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ فَإِمَّ يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب ان میں سے کوئی جب وہ بوڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو تم انہیں اف تک نہ کہنا۔ پتا چلا اللہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا جس ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، بچے کو بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، اس کے لیے نہ جانے وہ کون سی صعوبت نہیں ہے جو ماں نے برداشت نہ کیا۔ کسی کا باپ تکلیف اس طور پر برداشت کر رہا ہے، اپنے آپ کو کھیت کھلیان میں رکھتا ہے، بچے کو چھاؤں میں رکھتا ہے، کسی کا باپ اپنے بچوں کو اس طرح آرام دیتا ہے کہ خود چلا جاتا ہے بدیش، کہیں پہ بمبئی، کہیں دلی، کوئی ہریانہ، کوئی دارجلنگ اور سکم جا کے مالکوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، لیکن گھر پہ چولہا جلاتا رکھتا ہے تاکہ بچہ کھائے گا۔ باپ کام کر رہا ہے، مالک کی ڈانٹ سن رہا ہے اور پریوار کو خوش رکھ رہا ہے۔ اب ایسے باپ کو اگر بیٹا گالی دینے لگے، ایسی ماں کو جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، اپنے خون کو دودھ بنا کر اسے پلایا، ایسی ماں کو کوئی گالی دینے لگے تو رب تو فرمائے گا ہی۔ اس لیے اللہ جانتا تھا
ایک وقت آئے گا ماں کی عزت کرنے کے بجائے لوگ ماں کو بدنام کریں گے، ماں کو گالیاں دیں گے، ماں کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں تجھے پہلے آگاہ کر دیتا ہوں، ان بوڑھوں کی عزت کرنا، ان بوڑھوں کے وقار کو سمجھنا۔ کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت نبی فرماتے ہیں جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے، جس بیٹے سے اس کی ماں راضی ہے، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، اے میرا نام لیواؤ، سنو سنو، پیغمبر اسلام اعلان کرتا ہے جس کے بال بچوں سے اس کے پیرنٹس راضی، سمجھ لینا اس اولادوں سے اس کا خدا راضی ہے، اس کا خدا راضی ہے۔ مسلم اشارہ مل چکا ہے، تقریر آپ کو ہزاروں ہزار دور طے کر کے ہمارے بڑے بڑے علماء جو اس جلسہ کی زینت بننے کی خاطر ہم نے انہیں بلایا ہے ان کی سننی ہے۔ میں جو میسج دیا ان بابا کے صدقے و طفیل، حضور ابو الخیر حشمتی کے صدقے و طفیل، ماں باپ کو ایذا نہ دینا۔ میں حدیث جو پیش کرنا تھا وہ صرف ترجمہ عرض کر دوں کہ یہ ماں باپ جو بچہ خوش رکھ دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے اپنے ماں باپ کو، پتہ ہے سندیش، ان ماں باپ کو وسیلہ بنا کر جو کسی مزار پہ دعا کرتا یا جو اپنے گھر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ اللہ مسلمانوں، ماں باپ پھر وسیلہ مانگیں بجا بجن، اے اللہ میں مور بافر حق ادا کوئی کما حق کو جتا خن کرو والا گئے۔ اللہ ختم کر رہا ہوں، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے ماں کا حق ادا کیا جو مجھ سے بنا مولا۔ میری ماں مرتے وقت مجھ سے راضی تھی، میرا باپ مرتے وقت مجھ سے راضی تھا۔ اللہ اگر وہ راضی تھے تو تیرے نبی کا فرمان ہے تو راضی ہو جاتا ہے اللہ، تو آج ان ماں باپ کو وسیلہ بنا کر تجھ سے فلانا سامان مانگتا ہوں، خدا مجھے عطا فرما۔ خدا کی عزت کی قسم مسلمان مسلم شریف کا مفہوم پیش کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔